السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ عورتیں اپنے بچوں کے دماغ میں بچپن سے ہی اس طرح کی باتیں ڈالتی ہے، یعنی جس عورت کے ساتھ اس کی جمتی نہیں، یا وہ عورت جس سے نفرت کرتی ہے اپنے رشتوں میں، اپنے گھر میں، اس کے خلاف اپنے بچوں کو اس طرح بہکاتی ہے، اس طرح ان کے دماغ میں باتیں ڈالتی ہے۔ اس عورت کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہی ہے اپنے بچوں کے اوپر۔ تمہارے دادی نے میرے اوپر اتنا ظلم کیے، تمہارے دادی نے مجھے اتنا پریشان کیے، اتنا ستائے، تمہارے پھپھو نے مجھے اتنا پریشان کیے، اتنا ستائے، اتنا ظلم کیے میرے ساتھ، تمہارے بڑے امی نے میرے ساتھ فلاں فلاں سلوک کیے، تمہارے بڑے ابا نے اس طرح تمہارے باپ سے جھگڑا کیے، تمہارے دادا نے تمہارے باپ سے اس طرح جھگڑا کیے، تمہارے چاچا نے کئی بار چاچی کی وجہ سے میرے سے جھگڑا کیے، بدتمیزی سے بات کیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں عورتیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دماغ میں ڈالتی ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ان تمام رشتوں کے لیے ان بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں ان بچوں سے یہ خونی رشتے چھین لیتی ہے۔ یاد رکھنا، پیارے نبی نے فرمایا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنی انا، اپنی ضد کی خاطر اپنے بچوں کو خونی رشتوں سے دور مت کیا کرو، اپنے بچوں کو خونی رشتوں سے دور مت کرو۔ پھر گھر میں اگر کچھ بات ہو جائے، کچھ انبن ہو جائے، کچھ جھگڑا ہو جائے، چھوٹی بڑی بات ہو جائے، تو ماں باپ اپنے اولاد سے، یا بھائی بھائی سے، یا دوست دوست سے، یا بہن بہن سے، یا بہن بھائی سے، یا بھائی بہن سے اس طرح بولتے ہیں، یا اس طرح کہلوا بھیجتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو یہ میری میت پر نہیں آنا چاہیے، اس کو بلانا نہیں، میں اس کی صورت دیکھنے نہیں جاؤں گا، یہ میری صورت دیکھنے آنا نہیں چاہیے، میں اس کی میت میں نہیں جاؤں گا، یہ میری میت میں نہیں آنا چاہیے، اگر یہ آ بھی گیا تو اس کو میری صورت مت بتانا، یہ مر بھی گیا تو اس کو پانی نہیں دوں گا۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، اور کئی کئی دنوں تک اگر کچھ رنجش ہو جائے، آپس میں کچھ انبن ہو جائے، تو کئی کئی دنوں تک، کئی کئی مہینوں تک، سالوں تک بات چیت بند رہتی ہے، ملنا جلنا بند رہتا ہے، اور کہیں آمنا سامنا ہو بھی جائے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بات نہیں کرتے، سلام دعا نہیں کرتے۔ پیارے نبی نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے، اور ہمارے یہاں کیسا ہے، ہم کیسا کرتے ہیں، کئی مہینوں تک، سالوں تک کچھ انبن ہو جائے تو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا نا، اب اس سے رشتہ رکھنے کا ہی نہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا نا، اب اس سے دوستی رکھنے کا ہی نہیں، اس کے پاس آنے جانے کا نہیں، اس سے ملنے جلنے کا نہیں، اس کے یہاں شادی میں نہیں جانے کا، اس کے یہاں میت میں نہیں جانے کا۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، غصے میں بول دیتے ہیں۔ حالانکہ پیارے نبی نے فرمایا، اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند مت رکھو، لیکن ہم اس کے الٹا ہی کرتے ہیں۔ ہم مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے، مسئلوں کو، باتوں کو بات کر کے، آپس میں بیٹھ کے بات کر کے حل نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے، رشتہ ختم کر دیتے ہیں لیکن اس بات کو ختم نہیں کرتے۔ رشتہ توڑ لیں گے، رشتہ ختم کر لیں گے، دوستی توڑ لیں گے، دوستی ختم کر لیں گے، لیکن بات کر کے اس بات کو ختم نہیں کریں گے۔ پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی گھروں میں بچے آپس میں لڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے بڑوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بچے لڑ رہے تو دھیان نہیں دینے کا، بچے کیا ابھی لڑتے، تھوڑی دیر میں پھر مل کر کھیلتے، لیکن بڑوں میں براس آ جاتی ہے بچوں کی طرف دھیان دینے سے، پھر وہ بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، بات چیت بند کر لیتا ہے ایک دوسرے سے، پھر حسد کرنے لگتے ہیں، جلنے لگتے ہیں، دشمنی ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ کیا کرے، باتوں کو بات سے ختم کر دینے کا، آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے کچھ مطلب نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، لیکن ظلم اور رشتہ داری کو توڑنے کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا الگ ہی عذاب ہے۔ امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔